اسلام میں خواتین کے حقوق کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے؟ چنانچہ اسلام کی آمد سے قبل عورت نہایت ہی مظلوم اور مقہور شمار ہوتی تھی. ان کو صرف بچہ جننے کی مشین شمار کیا جاتا تھا اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی. جاہلیت کے معاشرے میں اس کی زندگی غلاموں سے بھی عورت کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر شمار کی جاتی تھی. اسے جاہلیت جدیدہ کی طرح صرف شہوت رانی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور اس کو استعمال کرو اور پھینک دو، یہی جو ہے لوگ سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں. اس کی حد درجے بے وقاتی کی جاتی تھی. کسی کے یہاں اگر کوئی لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی تھی تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا تھا اور مارے غصے میں وہ پھوٹ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا اس کے اوپر کوئی بوجھ محسوس ہو گیا، بوجھ آ گیا ہے، اور پورا گھر غم اور اندوہ کے ماحول میں بالکل ڈوب جاتا تھا کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، یہ کیا ہو گیا. ایک دم عجیب سا نظارہ ہو جاتا تھا. اور اپنی فرضی عار مٹانے کے لیے اس کا سگا باپ اپنی بیٹی کو، اپنا سگا باپ بسا اوقات انتہائی شقاوت کا ثبوت دیتے ہوئے، سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ جو ہے زمین میں دفن کر دیتا تھا، مار دیتا تھا. اسی طرح کمزور لڑکیوں کی وراثت کا مال ہڑپ کرنے کا رواج عام تھا اور معاشرے میں اسے برا بھی نہ سمجھا جاتا تھا. اور یہ سب کچھ آج کے دور میں ہمارے نظر کے سامنے یہ وہی پچھلا زمانہ لوٹ کر کے آیا اور لوگ جو ہے اور لڑکیوں کی پیدائش پر اپنے آپ میں بوجھ محسوس کرتے ہیں اور ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. استحصال کے اس شرمناک دور میں اسلام صرف صنف نازک کے لیے سائے رحمت بن کر نمودار ہوا اور پیغمبر اسلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اس کمزور طبقے کو ظلم و جبر سے نجات دلوانے کے لیے جو عظیم انقلابی اقدام فرمایا، مذاہب عالم کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے بالکل عاجز ہے، اس کو پیش نہیں کر سکتی. چنانچہ اسلام نے بچیوں کی خوش دلی سے پرورش کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا اور انہیں اخروی بشارتوں سے نوازا کہ تم اگر بچیوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرتے ہو تو تم کو آخرت میں کیا ملے گا. دوسرے یہ کہ اسلام نے خواتین کی عفت، عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا، جیسا کہ آج کل کے نام نہاد مہذب لوگوں کا یہ وتیرہ ہو چکا ہے، بلکہ اس کے لیے ایسا پختہ انتظامات اسلام نے کیے ہیں کہ آج اگر ان پر عمل ہو جائے تو کسی عورت کی عزت پر ادنا سی آنچ بھی نہ آنے پائے. یہ نظام اتنا مؤثر ہے کہ اسلام کے دشمن بھی اس سے پختہ نظام کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے، ہیں اور رہیں گے بھی. حتیٰ کہ ہمارے ملک میں بھی غیروں کی طرف سے عورتوں کی حفاظت کے حوالے سے اسلام کی تعزیری نظام کی نفاذ کی باتیں بارہا اٹھتی رہی ہے، لیکن اب چونکہ فرقہ پرست طاقت اس وقت حکومت کر رہی ہے، اس لیے عورت کی عزت محفوظ نہیں ہو پا رہی. حالانکہ اسلام اور ہر مذہب کے لوگوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ دیکھو اسلام کس طریقے سے نظام عالم کے اندر عورت کی عزت کی حفاظت کو کہتا ہے. تیسرے یہ کہ اسلام نے بالغہ عورت کی اجازت اور مرضی کے بغیر نکاح کو ممنوع قرار دیا کہ نہیں، اس کی مرضی نہیں ہے تو فلاں جگہ نکاح مت کرو، زبردستی اس کا نکاح مت کرو. چوتھے یہ کہ اسلام نے نکاح میں مہر کو ضروری قرار دیا جو سراسر عورت کا حق ہے، عورت کو یہ مہر دیا جائے گا. پانچویں یہ کہ اسلام نے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو سب سے اچھا انسان قرار دیا. چھٹے یہ کہ اسلام نے متعدد بیویوں کے درمیان مکمل عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا.
یہ نہیں کہ ایک بیوی کو کچھ دو دوسرے کو کچھ دو، نہیں، بلکہ مکمل عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور ناانصافی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی ہے کہ تم 2 بیوی رکھتے ہو، 4 بیوی رکھتے ہو، 3 بیوی رکھتے ہو، تم نے ناانصافی کی ہے، تمہاری پکڑ دھکڑ ہوگی، اس لیے اس کی سخت وعیدیں سنائی ہے، اور جو لوگ عدل پر قدرت نہ رکھے ان کے لیے صرف ایک بیوی رکھنے کی تلقین ہے۔ آگے یہ کہ اسلام نے بلا وجہ طلاق دینے کو نہایت ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور بدرجہ مجبوری طلاق دینے کے لیے ایسا تدریجی نظام اسلام نے مقرر کیا ہے جس کو اپنانے سے بگڑی ہوئی معاشرتی زندگی اگر اس کو سنوارنے کی کوشش کی جائے تو بآسانی یہ سنور سکتی ہے۔ ساتویں یہ کہ اسلام نے ضرورت کے وقت عورت کو خلا لینے کی اجازت بھی دی ہے، اگر اس عورت کی اس مرد سے نہیں جمتی ہے اور نہیں رہ پا رہی ہے تو پھر عورت کو خود اختیار ہے، وہ خلا لے کر کے اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ 8واں یہ کہ اسلام نے زمانے جاہلیت میں رائج ہر ایسے رت اور رواج کو منسوخ کر دیا جس سے عورت معلقہ بن کر رہ جاتی ہو، اور ایلا اور زہار کے مروجہ تصورات میں ایسی مناسب اصطلاحات کی جن سے عورتوں پر ظلم کا جو دروازہ کھلنا تھا وہ سب کا سب اسلام نے بند کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ 9واں یہ کہ اسلام نے 7 سال تک چھوٹے بچوں اور بالغ ہونے تک بچیوں کی پرورش کا حق ماں کو دیا تاکہ ماں کی ممتا کو سکون مل سکے۔ 10واں یہ کہ اسلام نے عورت کو وراثت میں باقاعدہ حصہ داری عطا کی ہے، اور ہر طرح کے متروکہ مال میں خواہ وہ نقد کی صورت میں ہو یا جائیداد سکنائی یا صحرائی صورت کی شکل میں ہو، ان سب میں ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے لیے معقول حصے متعین کیے ہیں جن کی نظیر اور کسی مذہب میں نہیں ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں نے جو ہے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا، یہ مسلمانوں کا ظلم ہے اسلام پر۔ حالانکہ اسلام نے کہا کہ تم جہیز مت دو، جہیز کا ثبوت نہیں ہے، تم جو ہے ان کو ان کے باپ کی بنائی ہوئی پروپرٹی اور جو باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے، وراثت کا ترکہ ہے، اس میں ان کا ایک ایک پائی کا حساب کر کے دو، یہ اس کا حکم ہے۔ یہ صنف نازک کے بارے میں اسلام نے کتنی عادلانہ سوچ کو رکھا ہے، یہ صرف وقتی طور پر نہیں بیان کی گئی ہے اس چیز کو، یہ اسلام کا ایک نظام عدل ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کس طریقے سے پاک بازی کے ساتھ جو ہے رکھا ہے۔ اس لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کو رکھا ہے، اس کی تفصیل جو ہے کچھ کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 48 اور صفحہ 49 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہاں جو ہے یہ تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔